اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے دوسرے باب کا مکتوب نمبر 22، ومن کتاب لہو علیہ السلام الی عبداللہ ابن العباس۔ آپ علیہ السلام کا یہ خط عبداللہ ابن عباس کے نام ہے۔ وَكَانَ ابن عباس یقول منتفعت بکلام بعد کلام رسول اللہ کانتفاعی بہذا الکلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ جتنا فائدہ میں نے اس کلام سے حاصل کیا اتنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے بعد کسی اور کلام سے حاصل نہیں کیا۔ اما بعد حمد الصلاۃ فإن المرء قد يسره درک ما لم يكن ليفوته ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركه۔ انسان کو کبھی ایسی چیز کا پا لینا خوش کرتا ہے جو اس کے ہاتھوں سے جانے والی ہوتی ہی نہیں، اور کبھی ایسی چیز کا ہاتھ سے نکل جانا اسے غمگین کر دیتا ہے جو اسے حاصل ہونے والی ہوتی ہی نہیں۔ فَلْيَكُنْ سُرُورُكَ بِمَا نِلْتَ مِنْ آخِرَتِكَ وَلْيَكُنْ أَسْفُكَ عَلَى مَا فَاتَكَ مِنْهَا۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ خوشی اور غم بیکار ہے، تمہاری خوشی صرف آخرت کی حاصل کی ہوئی چیزوں پر ہونا چاہیے، اور اس میں سے کوئی چیز جاتی رہے اس پر رنج ہونا چاہیے جو چیز تم دنیا سے پا لیتے ہو۔ وَمَا نِلْتَ مِن دُنْيَاكَ فَلَا تُقْصِرْ فِيهِ فَرَحًا وَمَا فَاتَكَ مِنْهَا فَلَا تَأْسَ عَلَيْهِ جَزَعًا۔ جو تم دنیا سے پا لیتے ہو اس پر زیادہ خوش نہ ہو، اور جو چیز اس سے جاتی رہے دنیا سے جاتی رہے اس پر بے قرار ہو کر افسوس نہ کرنے لگو۔ وَلْيَكُنْ هَمُّكَ فِي مَا بَعْدَ الْمَوْتِ، بلکہ تمہیں موت کے بعد پیش آنے والے حالات کی طرف اپنی توجہ کو موڑنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔